نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء والخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوات فهم أنتم منتهون صدق الله العظيم وصدق المولانا کریم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حالات حاضرہ کے مطابق جو دردناک واقعات پیش آئے بحیثیت انسانیت، اس جمعے کی گفتگو کا مدعا میں نے چنا ہے جس طرح سے شیطان ہر انسان کو اپنی قابو میں لیتا ہے. میں نے سورہ مائدہ کی 91ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت واضح طور پہ ہم سے فرما رہے ہیں کہ شیطان کا کام کیا ہے. شیطان چاہتا یہ ہے کہ اختلاف پیدا کرے، اور دو گروہوں میں دشمنی ڈال دے گے. جب وہ دشمنی ڈال دیتا ہے وہاں پہ قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے. یہ شیطان کا کام ہے. تو ہم نے موجودہ حالات میں ایسے واقعات یہاں پہ دیکھے ہیں، خصوصاً کینسس میں، جو ایک نوجوان بحیثیت انسان پڑھا لکھا اس شیطان کے عمل کا شکار بنا. یہ ایک ایسی جگہ بیٹھ کر گفتگو کر رہا تھا جس کو اللہ رب العزت نے سختی سے منع فرمایا. پہلے آپ کا دماغ بھی چند احادیث کے ذریعے بنا دوں. یہ ابو ہریرہ سے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زانی زنا کے وقت ایمان والا نہیں، پھر شرابی شراب پینے کے وقت ایمان کے درجات میں نہیں، چور چوری کرنے والا اس وقت ایمان کے درجات میں نہیں، پھر ڈاکو ڈاکہ ڈالتے وقت ایمان کے درجات میں نہیں. اسی لہن میں
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب سود کی آیتیں سورہ بقرہ میں نازل ہوئی اس کو منع فرما دیا، اس کے کاروبار کو، ہر معاملات کو میں نے منع فرما دیا، اور پھر میں نے شراب کے استعمال اور اس کے کاروبار کو منع فرما دیا۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت ان چیزوں کو سبحان اللہ اس طرح سے پیش کر رہا ہے، والخمری والمیسری والازلام والانصاب، شراب، جوا اور بت ایک ہی صف میں بیان فرما رہا ہے۔ بت پرستی، یہ الگ بات ہے بولنے کے باوجود بھی تدفین جو ہے بت پرستوں کے درمیان میں ہو رہی ہے۔ قرآن کی آیتیں ہماری اپنی ازواج زندگی کے لیے ایک ایسا مکمل عمل ہے کہ ہمارے لیے پھر نجات ہے روز قیامت کے دن۔ اگرچہ اس پہ عمل نہ ہو تو پھر عذاب ہے روز قیامت کے دن۔ تو وہ جو نوجوان کینسس میں بحث وہاں پہ ایک تو شراب خانہ اور وہاں پہ بحث شروع ہونا اور وہ اس شیطان کا شکار بننا، دو گروہوں میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، ہمارے دلوں کے درمیان میں بغض پیدا کر دینا، دشمنی ڈال دینا، اور ہمیں والخمر والمیسر، نشے اور جوؤں کے عادی بنانا۔ اس سے یصدکم عن ذکر الرحمن، اللہ کے ذکر سے ہٹا دینا، وعن الصلوات، عبادت کو علیحدہ کر دینا۔ جو بھی ہم ایمان لے آئے، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ بحیثیت انسان وہ جو بھی میجر ریلیجنز میں فالو کر رہا ہے، اگرچہ وہ اپنے ریلیجن سے وابستگی رکھتا ہے تو ان چیزوں کا ڈر ہے۔ میں نے سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ریلیجن، میرا اپنا بچپن گزرا ہے، میں نے کبھی اپنے ماحول میں بارے نہیں دیکھے۔ مجھے تو وہ زمانہ یاد ہے، نکڑ پہ اگرچہ سگریٹ کوئی نوجوان پی رہا ہے، اگرچہ کوئی محلے کا بزرگ بھی گزرتا تو اپنے سگریٹ کو ہاتھ میں پیچھے چھپا لیتے، حتیٰ کہ ہاتھ کو گرمی اور اس کا چرکا لگ جاتا، لیکن اس کی مجال نہیں ہوتی کہ اس محلے کے بزرگ کے سامنے اپنی سگریٹ نکال کے پیتا۔ آج تو یہ دور ہے کہ نوجوان اپنا بارود بھر کے خود کو پھاڑ رہا ہے۔ تو یہ کس کا عمل ہے؟ یہ عمل شیطان ہے، جو ہم جو بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کسی میں بھی
نشے، بت پرستی یا جوؤں پہ فوقیت حاصل نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسے ترجمے نہیں ہیں جو ان کو اجازت دے کہ ایسے عمل کرو اور ایسے مقامات پہ جاؤ اور شیطان کے گرفت میں آ جاؤ۔ ایک انسان دوسرے انسان کو گولیوں سے چھنی کر رہا ہے، اسے کوئی بچانے آتا ہے اسے بھی مار رہا ہے، کوئی بیچ میں صلح کرانے آتا ہے اس کے اپنے گروہ کا، اس کو بھی مار رہا ہے، تو شیطان اس کے دماغ کو پوری طریقے سے قابو میں لے لیا۔ آیتیں نازل ہوئی، من یعشو عن ذکر الرحمن، جس وقت تم اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے، اس پروردگار کے ذکر سے علیحدہ کرو، وَنُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم تم پہ شیطان نافذ کر دیں گے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جب وہ تمہیں قابو میں لے لے گا تمہیں ہر طرح سے استعمال کرے گا۔ تو اس کے بعد میں نے ڈاؤن ٹاؤن کا کچھ شکاگو کا سروے کیا ہے، ہبرڈ اسٹریٹ، رش اسٹریٹ، آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، یہ بڑے ہی نائٹ کلبز اور شراب خانوں کے اڈے ہیں۔ کافی میں نے ان جرنل دیسیوں کو پایا ان مقاموں پہ ٹھہرے ہوئے۔ کیا یہ ہمارا ماحول تھا؟ کیا یہ ہماری سرزمین کی تہذیب و تمدن یہ تھا؟ اللہ نے تمہیں کامیاب کیا، تم شیطانی راستے اپنا رہے ہو۔ کیا یہ چیزیں پاک و صاف ہے؟ تم اپنے جسم میں ڈالتے ہو، اپنی قلب و دماغی کیفیت کو شیطان کے حوالے کرتے ہو، جس نے تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا اس کی یاد سے منقطع کرتے ہو۔ اور اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کرتے ہو اور موت کے شکار ہوتے ہو۔ جہالت، علم پہ معلوم ہوتے ہوئے عمل نہیں کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں سگریٹ کی ڈبی ہو یا تمباکو کے پاکٹیں ہوں، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کو نقصان دہ ہے، کینسر دینے والا ہے، اس کے باوجود بھی استعمال ہو رہا ہے۔ وقت کے خلیفہ اپنی اولاد کو شراب کے استعمال میں سزا دیتے ہیں۔ ایسی سزا ہوتی ہے کہ وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود کچھ سزا کا حصہ باقی رہتا ہے۔ آپ حکم دیتے ہیں کہ سزا مکمل ہو، اس کے باوجود سزا دی جاتی ہے۔ ان واقعات سے ہم سب کو اس کی یاد دہانی کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کے عمل کہیں بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ بڑا ہی ہم لوگ ماحول کو دیکھ کے بڑا اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ تعلیم نہ ہو، تربیت نہ ہو، صحبت نہ ہو، تو بالکل وہ شیطان کے شکار بنتے ہیں، جس طرح سے یہ نوجوان کینسس میں